9ویں 10ویں تاریخ اور ایام بید وغیرہ کے روزوں کا بیان۔ نفلی روزوں کے بشمول ماہ محرم کے روزے ہیں، جن میں افضل روزے تاسوعا اور عاشورہ یعنی 9 اور 10 تاریخ کے روزے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ روزے سنت ہیں، مستحب نہیں ہیں۔ ان روزوں کو سنت قرار دیے جانے سے شافعی اور حنابلہ کو اتفاق ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سنت اور مستحب میں فرق نہیں ہے، لیکن مالکیوں کے اس سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک حنفیہ کی طرح سنت اور مستحب میں فرق ہے۔ اور بشمول نفلی روزوں کے ہر ماہ کے 3 روزے ہیں، اور مستحب یہ ہے کہ یہ روزے ایام بیت میں ہوں، یعنی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، جس میں چاند پورا روشن ہوتا ہے۔ مالکیہ کو اس سے اختلاف ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ روزہ میں ایام بیت کا قصد کرنا مکروہ ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کا بیان۔ ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو، جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ روزہ ان کے لیے مستحب ہے جو حج میں نہیں ہے۔ اگر کوئی حج میں ہے تو اس دن روزہ رکھنے کا مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ حالت حج کے اندر عرفہ کے دن روزہ رکھنا اس صورت میں مستحب ہے جبکہ عرفہ میں رات کو وقوف کیا ہو، دن کو وقوف نہ کیا ہو۔ اگر دن کو وقوف کیا ہے تو یہ روزہ مکروہ ہوگا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ حج کرنے والوں کو عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اگر اس سے کمزوری لاحق ہوتی ہو۔ اسی طرح یوم ترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کا روزہ بھی مکروہ ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ حج کے اندر عرفہ کے دن کا روزہ، اسی طرح یوم ترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کا روزہ بھی مکروہ ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر ایام حج میں کوئی شخص مکہ میں مقیم ہے، پھر وہ دن کے وقت عرفہ کو روانہ ہو گیا تو اس کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا خلاف اولیٰ ہے۔ ہاں، اگر رات کو روانہ ہوا تو اس دن روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر حاجی حالت سفر میں ہو تو بہرحال روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ نفلی روزہ رکھ کر توڑ دینے کا بیان۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک نفلی روزہ رکھ لینے کے بعد اس کا پورا کرنا، اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا سنت ہے۔ مالکی اور حنفیہ کو اس سے اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر نفلی روزہ رکھ لیا اور اسے توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہے، اور واجب سے مراد ان کی سنت موقدہ ہے۔ لہٰذا نفلی روزہ کا توڑ دینا ان کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، اور قضا نہ رکھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ نفلی روزہ رکھنے کے بعد اس کا پورا کرنا فرض ہے، اور اسی طرح اس کی قضا بھی فرض ہے، بشرطے کہ دانستہ توڑا ہو۔ اس حکم سے وہ روزہ مستثنیٰ ہے جو کسی نے بطور تطوع یعنی مستحب عمل کے رکھا، اور اس کے ماں باپ میں سے کسی نے یا شیخ مرشد نے بربنائے شفقت روزہ رکھے چلے جانے کی بجائے روزہ توڑ دینے کا حکم دیا، تو اس روزے کا توڑ دینا جائز ہے اور اس کی قضا نہیں ہے۔ یہی حکم ان روزوں کا ہے جنہیں ایام اعتکاف کے ساتھ رکھنے کی منت مانی ہو۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر 10 دن کا اعتکاف لازم کرتا ہوں، ایسی صورت میں ان ایام کا روزہ اس کے لیے سنت ہے۔ واضح ہو کہ شافعی اور حنابلہ کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ فرض نہیں ہے۔ مالکی اور حنفیہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نذری اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے روزہ شرط ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف نذر کا ہو تو اس میں روزہ فرض ہے، لیکن یاد رہے کہ جن دنوں کے اعتکاف کی منت مانی گئی ہے ان ایام کے روزے کی منت بھی لازم نہیں ہو جاتی۔ پس اگر منت کا اعتکاف نفلی روزوں کے ساتھ پورا کیا جائے تو درست ہوگا۔ تاہم اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔